السلام علیکم، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں اور آج ہم چھٹی جماعت کی کتاب سے سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 88 پر ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا اور سمجھا تھا۔ آج ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ پینسل اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ جو مشکل الفاظ ہوں آپ ساتھ ساتھ ان کے اوپر معنی لکھتے جائیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعارف کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب 30 عام الفیل بمطابق 600 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں کے سال کو۔ ہاتھیوں کا سال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ، وہ عیسائی تھا اور وہ کعبہ کو فتح کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ 50,000 ہاتھی لے کر کعبہ کی طرف آیا تاکہ وہ کعبہ کو فتح کر سکے۔ اسی وجہ سے عام الفیل کا نام پڑا اس سال۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، لقب حیدر ہے۔ کنیت وہ نام جو ماں باپ یا بیٹے کی طرف سے منسوب ہو۔ ابو الحسن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ ابو تراب کہتے ہیں مٹی کا باپ، مٹی کے باپ۔ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام دیا کیونکہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا ہو کر گھر سے باہر نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں بتایا کہ وہ خفا ہو کر باہر نکلے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو کسی نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا مسجد تشریف لے گئے۔ جب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی زمین پر سو رہے تھے اور پہلو سے چادر اتری تھی اور مٹی جسم سے لگی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ابو تراب کہہ کر اٹھانے لگے، یعنی اے زمین پر سونے والے اٹھو۔ اس روز سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ہو گئی۔ جب بھی انہیں کوئی ابو تراب کے نام سے پکارتا تو وہ بہت خوش ہوتے۔ لقب ان کا حیدر ہے۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو۔ انہیں یہ خطاب ان کی دلیری کی وجہ سے ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں لڑائی کے میدان میں جاتا ہوں تو مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ موت میری طرف بڑھ رہی ہے یا میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اس پیراگراف تعارف کے مشکل الفاظ کے معنی اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہم اگلا اپنا دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں، ابتدائی حالات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش تربیت کی ذمہ داری خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سائے پلے بڑھے۔ زیر سائے تلے چھاؤں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند بیٹے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب 5-6 سال کے ہوئے تو مکہ میں قید پڑ گیا۔ ابو طالب پر خاندان کا بوجھ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگ لیا اور گھر لے آئے۔ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر ان کی بہترین تربیت کی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی کروائی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ابتدائی حالات پیراگراف کے مشکل الفاظ دیکھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ قبول اسلام پڑھتے ہیں۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یعنی اسلام کی طرف جب بلایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا برملا اعلان کیا، یعنی کھلم کھلا اعلان کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اس اعلان کے بعد اپنے خاندان کے 45 افراد کو کھانے کی دعوت میں بلایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ اسلام کی تبلیغ میں میرے ساتھ کون دے گا، تمام لوگ خاموش رہے۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، لیکن اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ میں دوں گا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی جو امانتیں تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد حوالے کی، تاکہ وہ انہیں لوٹا کر مدینہ تشریف لائیں۔ اس رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹے رہے اور نہایت بہادری اور وفاداری کا ثبوت دیا، دیانتداری کا ثبوت دیا۔ جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان امانتوں کی فکر تھی، اور یہ امانتیں بھی ان لوگوں کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور انہیں اپنے بستر پر سلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ انہیں دے کر میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے کہ انہیں کچھ نہ نظر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت سے وہاں سے نکل آئے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی کیا جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا۔ انہوں نے بہت بہادری اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دلیر تھے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں کا ڈٹ کر جم کر مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور دادِ شجاعت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے موقع پر نہایت بہادری کے ساتھ قلعہ کاموس کے سردار کو شکست دی اور قلعہ کاموس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس فتح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کے نام سے مشہور ہوئے۔ حیدر کرار، بار بار حملے کرنے والا شیر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی، جن میں غزوہ احد ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ خیبر ہے، جنگ موتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی جنگوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور اتنے پرجوش انداز میں لڑے کہ کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو اس میں قتل کیا۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بہادری کے ساتھ قلعہ کاموس کے سردار کو شکست دی تھی اور قلعہ کاموس کو فتح کر لیا تھا۔ قلعہ کاموس کے سردار کا نام مرہب تھا۔ وہ بہت طاقتور تھا۔ وہ 1000 مردوں جتنی طاقت رکھتا تھا،
لیکن جب مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی قوت سے تلوار ماری کہ مرحب ہلاک ہو گیا اور یہودی بھاگ نکلے اور قلعہ قاموس فتح ہو گیا اور یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس فتح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کے نام سے مشہور ہوئے۔ حیدر کرار کا مطلب ہے بار بار حملے کرنے والا شیر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے رکن بھی رہے۔ مجلس شورا کہتے ہیں مشورہ دینے والی مجلس۔ اس کے مشکل الفاظ ہیں، یہ اپنے پاس نوٹ کریں۔ قبول اسلام کے آگے پڑھتے ہیں ہم۔ دور خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ منتخب کیا۔ منتخب یعنی ان کو چنا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں سخت افراتفری پھیلی ہوئی تھی، یعنی ایک طرح سے عجیب ہلچل تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ تبھی اس وقت مدینہ منورہ میں سخت افراتفری تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ صبر و تحمل، ضبط و برداشت اور مستقل مزاجی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور خلافت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 4 سال 9 ماہ رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایسے اقدامات کیے جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ اور جزیہ کی وصولی کے نظام کو اور عدالتوں کے نظام کو بھی ٹھیک کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاف دل انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم و فاضل تھے۔ انہیں ان کی خصوصیت کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کی فکر رکھی رہتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک انسان تھے۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے خوف سے روتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بہت بڑے روزے دار اور عبادت گزار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، کسی سے بدلہ نہ لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ان کی وجہ سے ہی کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اسلام پھیلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ انہی کی کوششوں کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسلام کے خلاف سازشیں شروع کی۔ ان دو پیراگراف دور خلافت و شخصیت کے مشکل الفاظ ہیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں ان کی شہادت کے حوالے سے۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ انہوں نے جب اسلام پھیلانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی، جن میں ایک سازش یہ تھی کہ مسلمانوں کے 3 بڑے رہنماؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص کو قتل کر دیا جائے، اور یہ طے ہوا کہ تینوں حضرات پر ایک ہی دن صبح کی نماز کے وقت حملہ کر دیا جائے۔ خلافت راشدہ کے آخری دور میں اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انہی سازشوں کا ایک حصہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان مبارک کو کوفہ کی مسجد میں نماز فجر کے وقت ایک بدبخت یعنی بد نصیب خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ یعنی رمضان 40 ہجری میں ایک ہی روز
صبح کی نماز میں تینوں بزرگوں پر اپنے اپنے علاقے کی مساجد پر حملہ کر دیا گیا۔ میں نے بتایا نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص کو قتل کر دینے کا منصوبہ انہوں نے بنایا، اور ایک ہی دن پر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ تینوں کو ایک ہی دن پر قتل کر دیا جائے۔ تینوں بزرگ جو تھے وہ اپنے اپنی علاقے کی مساجد میں نماز کے لیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقی طور پر بچ گئے۔ جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو وہ بچ گئے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت مسجد کی طرف جانے لگے تو عبد الرحمن بن ملجم خارجی چھپ کر بیٹھے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے اور مسجد پہنچے تو پیچھے سے عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر پر شدید زخم آئے۔ عبد الرحمن بن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کچھ نصیحتیں کی اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اچھی طرح رکھو، اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے قتل کرنا۔ شریعت کا یہی حکم ہے کہ اس کے ناک اور کان وغیرہ نہ کاٹنا۔ اگر میں بچ گیا تو میری مرضی کہ میں اس سے بدلہ لوں کہ چاہے اسے معاف کر دوں۔ ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم سے شہید ہو گئے۔ یہ رمضان کی 21 تاریخ تھی اور ہجرت کا 40واں سال تھا۔ ان کی عمر اس وقت 63 سال تھی، یعنی 63 سال تھی۔ اسی 21 رمضان 40 ہجری کو انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جام شہادت نوش فرمایا، شہادت کا انہوں نے مرتبہ پا لیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس چیپٹر کی ریڈنگ کے بعد آپ اس چیپٹر کے سوالات کے جوابات خود بنانے کے قابل بھی ہوں گے، اس لیے جو معروضی سوالات ہیں پیج نمبر 90 اور 91 پر، وہ آپ لوگوں نے خود حل کرنے ہیں۔ تب تک کے لیے اگلی کلاس کے لیے اللہ حافظ۔